عبادت و ریاضت کی طرح ہر کام کیا کرتے ہیں. میرا وصول ہے پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرت کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. الہی 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 تو ہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام پاک سے آغاز کر رہا ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جانی رحمت سمیع بدم ہدایت گل باغ رسالت عرض کی ونوب و نجب جن کی شان انا اعطینا کل کوثر شافع محشر شافع کوثر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مومنوں کی شان ہم سنیوں کی جان یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیت صلاح میں جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا سجا کر پڑھیے بابا سے بول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. حضرات گرامی، وہ کون سی جگہ ہے جس میں جانے کے ٹائم تو انسان پانچ ہوتے ہیں لیکن واپس آنے کے ٹائم چار آتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے قبرستان. وہ ہے آپ کی قبرستان. جب انسان مر جاتا ہے تو جب لے جانے والا چار ہوتا ہے، جانے والا ایک ہوتا ہے، تو ملا کر جانے کے ٹائم پانچ ہوتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو چار ہی آتے ہیں. ایک کو وہی رکھ کر چار آ جاتے ہیں. یہی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، نوجوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، سب کے لیے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب کو ایک دن نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کر کوچ کرنا ہے، تشریف لے کر جانا ہے. حضرات گرامی، اس سے پتا چلا ہر ایک کو مرنا ہے. حضرات مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ حضرات اکرام، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہے کہ ہم نماز پڑھے نہیں پڑھ سکتا، اگر چاہے روزہ رکھے نہیں رکھ سکتا، اگر چاہے زکات دے نہیں دے سکتا، اگر چاہے حج کرے نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان اگر وہ تین چیز اگر کر کے جائے تو اس کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا ہے. وہ تین چیز کیا ہے کہ اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے؟ وہ پہلی نمبر چیز ہے صدقہ جاریہ. یعنی کوئی بندہ اگر صدقہ کر کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو صدقہ میں بہت ساری چیزیں ہیں. جس طریقے سے مثال کے طور پر مان لیجئے آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ رسمیہ چل رہا ہے. اس میں اگر آپ کوئی چیز دار و خیرات کرتے ہیں، جو چیز ضرورت کی چیز ہے، جو چیز اس میں ضرورت ہے، اس چیز کو اگر آپ دیتے ہیں اس کا بھی صدقہ، وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے اور اس کا بھی ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. بولیے سبحان اللہ. یہ چیز ہے صدقہ جاریہ. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جس طریقے سے راستے میں کنواں کھدوا دینا، یا آپ پانی کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دینا، یا اگر کہیں راستہ خراب ہے اس میں راستہ بنوا دینا، یا اور ساری چیزیں ہیں اس چیز کو آپ اگر کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملے گا. اور دوسری نمبر چیز ہے جو آپ کو مرنے کے بعد آپ کا نام یا آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی نفع بخش علم. کیا؟ نفع بخش علم. یعنی ایسا علم جو آپ حاصل کریں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہو. وہ علم جس طریقے سے آج میں نے علم دین حاصل کیا اور پھر میں بچے کو پڑھا رہا ہوں، وہ بچہ جب عالم دین بن جائے گا وہ پھر کسی کو پڑھائے گا. اسی طریقے سے سلسلہ با سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا. اگر آپ اپنے بچے کو علم دین سکھاتے ہیں، آپ کا بچہ اگر عالم بن جاتا ہے وہ پھر کسی کو عالم بنائے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا.
تو یہ ہے نفع بخش علم، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے بعد آپ کے مرنے کے بعد آپ علم کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہو، تو وہ بھی آپ کا اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے آپ کا نیک صالح اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر جانا، یعنی آپ نے اپنے بچے کو عالم دین یا آپ اپنے بچے کو نیک اور صالح بنا کر دنیا سے چلے گئے اور آپ کا بچہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یعنی آپ کا بچہ آپ کے لیے قبر میں جا کر آپ کی قبر میں جا کر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرے، تو وہ بچہ بھی آپ کا جو ہے اس کا بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، وہ ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے حضرات ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو تعلیم دیں، اپنے بچے کو ایجوکیشن سکھائیں، اپنے بچے کو علم دین سکھائیں، تاکہ آپ کا بچہ نیک اور صالح ہو جائے، تاکہ آپ کا بچہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے اور آپ کا بچہ نیک اور صالح ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سربراہ علامت دارالعلوم عثمانیہ لال گنج، شہزادہ حضور رئیس الحفاظ، نبی حضور رئیس العلماء، نعرہ